السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ عام نمازوں میں کیا ادھوری صورت یا کہیں سے کچھ صورت کا حصہ پڑھنا کیا یہ ثابت ہے؟ آپ نے دلائل کے ساتھ مانگا ہے، اس لیے میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ ہاں بالکل جائز ہے، کہیں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جہاں ثابت ہو کہ اللہ کے رسول فلاں نماز میں فلاں صورت پڑھتے تھے، آپ کی عادت تھی، تو وہاں تو پوری صورت پڑھی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں ثابت نہیں ہے یا جہاں ذکر نہیں ہے تو وہاں کہیں سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، چاہے 2-4 آیتیں پڑھے کسی صورت کی، چاہے پوری صورت پڑھے، چاہے جس طرح مناسب سمجھے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر کے باب میں ہی سلف صالحین کا عمل پیش کیا ہے اس تعلق سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بھی پیش کیا ساتھ ہی میں، اور تائید میں پھر صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے عمل بھی پیش کیے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کھول کر کے کتاب الاذان کے اندر، کتاب الاذان میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرأتوں کا ذکر کیا، قرأت فی الظہر، قرأت فی العصر، عصر کی نماز میں کیا قرأت، ظہر کی نماز میں کون سی قرأت ہونی چاہیے، مغرب کی نماز میں جہری قرأت کرنا، فجر میں کس طرح کی قرأت ہوتی تھی، عشاء میں کس طرح کی قرأت ہوتی تھی، وہ سب بیان کر کے پھر باب باندھتے ہیں، ایک باب الجمع بین السورتین فی رکعۃ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورۃ وباول سورۃ، لمبا باب ہے، اور باب میں ہی ساری چیزیں بتا دی ہیں انہوں نے، کیونکہ یہ روایتیں جو اصل میں ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اسی لیے نہیں لائے، ورنہ سند کے ساتھ یہ دوسری مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتابوں میں باسند یہ روایتیں موجود ہیں اور صحیح روایتیں ہیں، لیکن امام بخاری کی شرط بنی تھی، اس لیے اس کو باب میں لائے ہیں۔ اور امام بخاری کی عادت ہے کہ کوئی حدیث کی تائید میں وہ صحابہ کے تابعین کے عمل بھی لاتے ہیں، تو پہلے حدیث اللہ کے رسول کی لائے، پھر اس کے بعد تابعین اور صحابہ کے عمل بھی لائے۔ تو اس میں کیا بیان کیا انہوں نے؟ الجمع بین السورتین فی رکعۃ، کہ 2 سورتوں کا ایک رکعت میں پڑھنا، ٹھیک ہے، والقراءۃ بالخواتیم، اور سورت کی آخری آیتیں، چند آخری آیتیں پڑھ لینا، وبسورۃ قبل سورۃ، اور ترتیب کے خلاف سورت پڑھنا، وباول سورۃ، اور سورت کی شروع کی آیتیں پڑھ لینا، یہ سب درست ہیں، جائز ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَائِبٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ، اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ مؤمنون کی تلاوت کری، حتیٰ اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ اخذتہ الصلعۃ فرکعا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مؤمنون پڑھتے پڑھتے موسیٰ اور ہارون کے ذکر پر پہنچے یا عیسیٰ کے قصے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آنے لگی، فرکعا، تو آپ نے رکوع کر لیا۔ تو اس سے کیا ثابت کیا کہ اگر جائز نہیں ہوتا اس طرح سے پڑھنا تو اللہ کے رسول رکوع نہیں کرتے بلکہ سورت پوری کرتے، کہ وہ تو قریب قریب ختم ہی ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے بیچ میں ہی رکوع کر لیا، کیونکہ جائز ہے، رکوع کیا جا سکتا ہے اس طرح سے بیچ میں جو ہے کسی وجہ سے۔ اور پھر لکھتے ہیں آگے اسی باب میں وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی بمئۃ وعشرین آیۃ من البقرۃ وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے انہوں نے نماز پڑھائی صبح کی فجر کی نماز، تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں مثانی کی ایک سورت پوری پڑھی۔ مثانی جو بار بار پڑھی جانے والی آخری صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت جن میں 100 تقریباً آیتیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے باب میں ہی لکھتے ہیں وقرأ الاحنف بالکہف فی الاولی وفی الثانیۃ بیوسف، اور احنف نے صبح کی پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف، یعنی ترتیب کے خلاف آگے پیچھے، او یونس یا سورہ یونس پڑھی۔ وذکر انہ صلی مع عمر الصبح، اور انہوں نے احنف نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی تھی، اور حضرت عمر نے ان دونوں صورتوں کو اسی طرح پڑھا تھا۔ وقرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال،
اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ انفال کی 40 آیتیں پڑھیں، وفی الثانیۃ بسورۃ من المفصل، اور دوسری رکعت میں مفصل کی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی۔ وقال قتادۃ فی من یقرأ بسورۃ واحدۃ فی الرکعتین، اور قتادہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک صورت دونوں رکعتوں میں پڑھے آدھی آدھی ہر رکعت میں تو بھی جائز ہے۔ او یردد سورۃ واحدۃ فی الرکعتین، یا کوئی ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لے، کیا بھئی یہ اس پہلی رکعت میں بھی ایک صورت پڑھی، اسی صورت کو پھر دوبارہ دوسری رکعت میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کل کتاب اللہ عز وجل، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہو، سب اللہ کی کتاب ہے، سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ وقال عبید اللہ عن ثابت عن انس كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها۔ عبید اللہ نے ثابت سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ ایک انصاری صحابی تھے اور وہ مسجد قباء میں انصار کی امامت کرایا کرتے تھے، اور جب وہ صورت ان صورتوں میں سے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں کوئی ایک صورت شروع کرتے تو پہلے قل واللہ احد پڑھتے، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیتے، پھر اس کو پڑھ لینے کے بعد دوسری صورت اس کے ساتھ ملا کر کے پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأُخْرَى، تو کچھ مقتدیوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اس صورت یعنی قل اللہ احد سے شروع کرتے ہو، پھر کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ صورت کافی نہیں ہے، تم دوسری صورت اس کے ساتھ ملاتے ہو؟ تو انہوں نے گویا ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، یا تو اسی صورت کو پڑھ لو قل اللہ احد کو، یا اس کو چھوڑ کر دوسری صورت پڑھو، دونوں صورتیں کیوں پڑھتے؟ فقال ما انا بتارکها، انہوں نے کہا بھی میں ایسا نہیں کرنے والا، میں تو برابر قل اللہ احد ہر صورت میں پڑھوں گا۔ ان احببتم ان اؤمکم بذالک فعلت وان کرہتم ترکتکم، اگر تم راضی ہو کہ میں تمہاری امامت کراؤں تو میں جو ہے تمہاری اسی طرح امامت کراؤں گا، اگر تم ناراض ہوتے ہو تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، لیکن صحابہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ وَكَرِهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرَهُ، لیکن وہ برا سمجھتے تھے اس چیز کو کہ ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرائے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبَرُوهُ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے شکایت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال یا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا جو امامت کراتے تھے کہ ہاں بھئی تمہارے بھائی یہ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں کر لیتے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، آخر کس وجہ سے تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو ساتھ ہی ساتھ؟ فقال انی احبها قال حبك إياه ادخلك الجنہ، انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بس تمہاری یہ محبت تمہیں جنت دلا دے گی۔ پھر یہ تو باب میں ہی ساری چیزیں بتا دی انہوں نے، پھر حدیث لائے جو ان کی شرط کے مطابق تھی کہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل ليلة في ركعة فقال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل وسورتين في كل ركعة، کہ کسی نے آ کر کے بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ ابھی میں نے تو ایک ہی رات میں جو ہے مفصل کی تمام صورتیں پڑھ ڈالی ایک ہی رکعت میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ارے بھائی کیوں جلدی جلدی اشعار کی طرح پڑھتے ہو اس طرح سے؟ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ان جوڑی جوڑی صورتوں کو جانتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی دو صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں، ہر رکعت میں دو صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔
تو اس باب سے اور حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں بھائی اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے تو جائز ہے، چاہے شروع سورت کا حصہ یا آخر سورت کا حصہ جائز ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے یہ ہے کہ سنت طریقہ جن احادیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ فلاں نماز میں فلاں صورت پڑھی ہے تو وہاں وہ پوری صورت پڑھے، لیکن اس طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ عام نمازوں میں اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے، کچھ آیتیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے مولانا عبدالستار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصرت الباری میں وضاحت کری ہے اس کی، اور لمبی چوڑی وضاحت ہے، میں مختصراً اس کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعامل نبوی اور تعامل صحابہ سے ثابت کر دیا کہ اس طرح پڑھنا جائز ہے، اور یہ باب 4 مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ کہ 2 صورتوں کا ملانا جو عبداللہ بن مسعود حضرت انس کی حدیث سے ظاہر ہے، اور صورتوں کا آخر پڑھنا، کیونکہ جب اوائل یعنی شروع صورتوں کا پڑھنا ثابت ہو گیا تو آخر یعنی خواتین کا بھی پڑھنا کا یہی حکم ہے، یعنی جائز ہے۔ اور قتادہ کا قول ہے کہ اول آخر سب اللہ کی کتاب ہے، جہاں سے چاہو پڑھو، خواہ ایک صورت کا اول پہلی رکعت میں اور آخر دوسری رکعت میں، خواہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھو، جیسا کہ نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ آل عمران پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی دونوں رکعتوں میں اذا زلزلہ پڑھی۔ اور بعض صورت کا بعض پر مقدم کرنا مصحف عثمانی کے خلاف یہ حضرت انس کی حدیث سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں جو صورت بعد میں ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا، اور جو پہلے ہے اس کو دوسری میں پڑھنا، اور اول صورت کا پڑھنا یہ عبداللہ بن صائب اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ اس کو امام مسلم نے موصولاً بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے تو باب میں ہی بیان کیا ہے، امام مسلم نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے پورا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ محمد بن سلام خوشنی نے بطریق حسن بصری روایت کیا ہے کہ ہم نے خراسان میں جہاد کیا، ہمارے ساتھ 300 صحابہ تھے، اور ان میں سے ہمیں ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے اور سورت کی کچھ آیتیں پڑھتے پھر رکوع کر لیتے تھے، یعنی کچھ آیتیں پڑھتے اور رکوع کر لیتے تھے۔ اس کو امام ابن حزم نے بھی نقل کیا، دارقطنی نے بسند قوی میں قوی اس روایت کیا، اور عبداللہ بن عباس کی روایت بھی بیان کی ہے کہ اس نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت پڑھی۔ تو صحابی ہیں اور 300 صحابی ان کے سامنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہر رکعت میں اس طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، صحابہ اکرام نے اس پر انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ ہاں بھی ترتیب سے پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو پڑھتے تھے ترتیب سے ہی پڑھتے تھے، لیکن جائز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے آگے پیچھے کر کے، اس میں منع نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث رسول بھی اور صحابہ کا عمل بھی صحیح بخاری کی روایت سے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔